اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید توصیف ہاشمی فرام کامو کی۔ آرگینن کا ٹاپک چل رہا ہے۔ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ہم پیرا نمبر 10 یعنی ایفورزم نمبر 10 پر پہنچے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہنیمن صاحب کا ارشاد ہے قوت حیات کے بارے میں، جو وہ لکھتے ہیں کہ وداؤٹ دا وائٹل فورس the material organism is unable to feel or act or maintain itself only because of the immaterial being, vital principle or vital force that animate it in health and in disease. Can it feel and maintain its vital function? In explanation, he said, without the vital force, the body dies and then delivered exclusively to the forces of the outer material world, it decomposes, reverting to its chemical constituents. یہ آپ کے سامنے انگلش کا پیراگراف میں نے رکھا۔ اس کا کوئی انگلش اس کا اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ مادی جسم قوت حیات کے بغیر نہ کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کوئی فعل انجام دے سکتا ہے، نہ اس میں اپنے بقا تحفظ کی صلاحیت ہے۔ اس کے سارے احساسات یا محسوسات ایک غیر مادی وجود یعنی کہ روح یعنی مجرد قوت حیات کی بدولت ہیں، اور اسی قوت کی بدولت وہ زندگی کے جملہ فرائض و افعال انجام دیتا ہے۔ حالت صحت میں اور حالت مرض میں یہی قوت حیات جسم کو گرم اور متحرک رکھتی ہے۔ ایفورزم نمبر 10 میں ہنیمن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مادی جسم ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے قوت کار فرما ہے، جسے انہوں نے وائٹل فورس کا نام دیا۔ کوئی ایسی فورس جو وائٹل فورس ہے، جو کہ ایک تو نظر نہیں آ رہی، نہ ہی نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ جسم نہ تو کوئی محسوسات اپنے اندر لے کے آ سکتا ہے، یعنی کوئی چیز کا احساس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک جو کائنات کا اصول ہے، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ اس کائنات میں ہر مادی شے کے پیچھے غیر مادی قوت کار فرما ہے، جو اس کے متحرک ہونے میں اور اس کے رواں دواں رہنے میں کار فرما ہے، اور بغیر کسی ایسی فورس یا قوت کے کوئی بھی مادی جسم حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بے جان اور بے حس و حرکت رہے گا۔ تو اس لیے جس مادی جسم کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہ ہو، کوئی ایسی وائٹل فورس کار فرما نہ ہو، جس کو ہنیمن صاحب قوت حیات کا نام دیتے ہیں، تو ہم کیونکہ صرف ہومیوپیتھی کے حوالے اور ہومیوپیتھی فلسفی کے حوالے سے اور اس جو طریقہ علاج ہے اسی کے حوالے سے ہم احاطہ کریں گے اس چیز کا، تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو مادی جسم ہمیں نظر آتا ہے ایک انسان کا، اس کے پیچھے ایک جو فورس کار فرما ہے، جو اس کو گرم بھی رکھتی ہے اور متحرک بھی رکھتی ہے، اور جب یہ قوت اور فورس اس جسم سے ہٹ جاتی ہے، اس جسم کے سے دور چلی جاتی ہے، تو پھر یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی حرکت پیدا نہیں ہو سکتی، نہ یہ کسی چیز کا احساس کر سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، یا نہ یہ چل سکتا ہے۔ تو یہ جو وائٹل فورس ہے، یہ اس جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارا پیراگراف نمبر 10 ہے، ایفورزم نمبر 10 ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ اب جیسے کہ ہنیمن صاحب فرماتے ہیں ایفورزم نمبر 10 کے اندر کہ جو اس مادی جسم کے سارے جو احساسات ہیں، جو محسوسات ہیں، وہ اس کے پیچھے اس کار فرما غیر مادی وجود، جسے انہیں روح کا نام دیا یا وائٹل فورس کا نام دیا، وائٹل پرنسپلز کہا، ڈائنامک فورس کہا، ڈائنامکس کہا، ڈفرنٹ ناموں سے انہوں نے جو پکارا، تو وہ جو فورس کار فرما ہے، یہ ساری کی ساری احساسات محسوسات صرف اسی کی بدولت ہیں، اور اسی قوت کی بدولت زندگی کے جملہ فرائض و افعال انجام دیتا ہے۔ حالت صحت میں بھی اور حالت مرض میں بھی یہی قوت جو ہے، یہی قوت حیات جسم کو گرم بھی رکھتی ہے اور متحرک بھی رکھتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں یہ جسم نہ تو گرم رہتا ہے اور نہ متحرک ہو سکتا ہے۔
اب اگر جو پیرا نمبر 10 میں جو انگلش کی ڈسکرپشن ہے، اسکرپٹ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہنیمن صاحب لکھتے ہیں کہ وداؤٹ دا وائٹل فورس دا مٹیریل آرگنزم از انیبل ٹو فیل. اس کا مطلب ہے یہ جو مادی جسم ہے، یہ جو مٹیریل آرگنزم ہے، یہ انیبل ٹو فیل ہے وداؤٹ دس فورس، اور نہ ہی ایکٹ کر سکتا ہے، اور ایکٹ اور مینٹین اٹ سیلف، اور نہ ہی اپنے آپ کو یہ مینٹین رکھ سکتا ہے، بلکہ without the vital force the body dies and then delivered exclusively to the forces of the outer material world. اور جیسے ہی کوئی باڈی سے یہ جو فورس ہے یہ ہٹ جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ چلی جاتی ہے اس باڈی سے نکل کر، تو پھر جو اس کے دوسری مائکرو آرگنزمز ہیں وہ اس کو ڈی کمپوز کرنے کا کام پروسیس شروع کر دیتی ہیں، اور یہ ڈی کمپوزیشن کرنے کے بعد ریورٹنگ ٹو اٹس کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس، تو اس مادی جسم کے جو کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں یعنی اجزاء ہیں اس میں ڈی کمپوز کر کے ان کو واپس اس میں بدل دیتی ہے، اور یہ باڈی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. تو بیسیکلی اگر اس مادی جسم کو کوئی چلا رہا ہے، کوئی متحرک کیے ہوئے ہے، کوئی گرم رکھے ہوئے ہے، یا اس کے اندر جان ہے، یا اس کے احساسات اور محسوسات موجود ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے کار فرما اس وائٹل فورس کی وجہ سے ہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر یہ جسم ختم ہو جائے گا، مر جائے گا.